ایجاب و قبول کے بعد یہ حقیقی رشتے میں ایک دوسرے نے اپنے آپ کو قبول کر لیا. اس کے لیے میں دلہا دلہن، ان کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہاشمی کمیٹی کی طرف سے یہ جو اجتماعی شادی کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس میں جو حضرات نامی انامی، جانے انجانے، دامے دیرمے قدم سخن حصہ لیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام میں حصہ لینے والے کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. نکاح کا مطلب آپ جانتے ہو؟ نکاح کا میننگز، نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، ایک ہو جانا. یعنی دلہا والے دلہن والے کے ساتھ مل گئے، رشتہ دار ہو گئے، دلہن والے دلہا والے کے رشتہ دار ہو گئے. یہ نکاح جو ہے دو قبیلوں کو ملاتی ہے، دو پریوار کو ملاتی ہے، دو گھروں کو ملاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے، نکاح کا مطلب یہ ہے دو پریوار ایک ہو جائیں، دو گھر والے ایک ہو جائیں، دو رشتہ دار، دو برادری والے ایک ہو جائیں. لیکن آج کل ہمارا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ نکاح سے پہلے دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد کم ہو جاتی ہے یا تو ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرنا. اس لیے کہ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے میاں بیوی اور میاں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اختلاف بڑھتا ہے اور نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بیوی کے حقوق بیان کیے، بیوی کے لیے اپنے مرد کا، اپنے شوہر کا حقوق بیان کیا. یہ تو بہت بڑی لمبی تقریر ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دیں، چونکہ یہاں پر مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور یہ دلہا دلہن جو اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے دو مختصر باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ مرد جب ایک عورت سے شادی کرتا ہے، جب ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے کیا کیا حقوق مقرر فرمائے. ان میں سے تین جو حقوق جو اہم ہے اس کو آپ سن لیجئے. ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ شادی کے بعد میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ. یہ پہلا حقوق ہے. جیسا تم کھانا کھاؤ ایسا اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلاؤ. اب ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ ہم اپنے دوست برادروں کے ساتھ جاتے ہیں ہوٹلوں میں، مامڑا کھانے جاتے ہیں، یہاں کا مشہور ہے، پیزا کھانے جاتے ہیں، برگر کھانے جاتے ہیں، اور بیوی بیچاری گھر میں دال روٹی بنا کر کے کھاتی ہے. تو یہ آپ نے پہلا حقوق ہی ادا نہیں کیا. کم سے کم بیوی کو ساتھ میں ہوٹل میں نہ لے جاؤ، لیکن جب دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو، ہوٹل میں گل چھڑے اڑا رہے ہو، تو کم سے کم بیوی کے لیے پارسل لے کر کے آؤ. تو یہ پہلا حقوق ہے کہ جیسا تم کھانا کھاؤ اپنی بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ. اور دوسری چیز ہے، جیسا تم کپڑا پہنو ایسا اپنی بیوی کو بھی کپڑا پہناؤ.
آپ 5,000 کی جینس پہنیں گے، 3,000 کا برانڈیڈ ٹی شرٹ پہنیں گے اور بیوی کو بیچارے کو 800 روپیہ دے دیں گے، جا تیرے لیے جوڑا لے کر کے آ، 1,200 روپیہ زیادہ سے زیادہ۔ ارے بھائی جب تم 10 روپیے کے برانڈیڈ چیزیں پہنتے ہو، اچھی گھڑی پہنتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھے چشمے پہنتے ہو، تو کم سے کم آدھا حصہ ہے وہ تو بیوی کے اوپر خرچ کرو۔ تو یہ ایک حقوق ہے دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں اپنے گھر کی بات یا میرے خود کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ بھی تناؤ ہو جائے گھر میں، کچھ بھی تو میں ہو جائے بیوی کے ساتھ، بیوی کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، بیوی کو مارو نہیں، اور ابھی کبھی بہت زیادہ ہو گیا، مارنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے چہرے پر مت مارو، بلکہ آہستہ سے اس کے پیٹھ کے اوپر مارو، دھبا دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ 3 حقوق جو ہے اس کو آپ یاد رکھیے۔ آپ گھر میں شادی کے بعد خوشحالی چاہتے ہو، آپ شادی کے بعد گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، تو آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں۔ اور اب بیوی کے حقوق کیا ہے مردوں کے اوپر، وہ صرف ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شادی کے بعد اپنے مرد کا عورتوں کے اوپر، بیوی کے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کے آتا ہے، معجزہ بتاتا ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے کوئی معجزہ بتائیے تاکہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ سامنے جھاڑ دکھتا ہے، درخت، پیڑ دکھتا ہے۔ کہاں؟ کہا وہ پیڑ اگر آپ کے پاس آ جائے وہاں سے چل کر کے تو میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے کہ میں پیڑ سے کہوں، درخت سے کہوں، جھاڑ سے کہوں کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو جا اس درخت کے پاس، اس جھاڑ کے پاس جا کر کے جھاڑ سے کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے۔ وہ آدمی گیا، اس جھاڑ سے کہا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے۔ حدیث پاک میں جھاڑ دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کے سمیت باہر نکل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں جھک گیا جیسے حضور کی تعظیم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لیا معجزہ، یہ درخت ابھی یہیں کھڑا رہے یا اپنی جگہ پہ واپس جائے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ لیا، اب درخت کو حکم دو کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ حضور نے درخت کو حکم دیا جا اپنی جگہ پہ واپس چلا جا، تو وہ درخت واپس چلا گیا، جیسے درخت نکل کر کے حضور کے پاس آیا ہی نہیں، ایسے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ آدمی کہتا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی پیشانی کو چوموں، پیشانی کو بوسا دوں؟ تو کہا ہاں۔ اس آدمی نے حضور کی پیشانی کو چوما۔ حضور آپ اجازت دو تو آپ کے ہاتھ کا بوسا لے سکتا ہوں؟ ہاتھ کا بوسا کی بھی اجازت دے دی۔ حضور آپ اگر اجازت دو تو میں آپ کے پاؤں کو چوم سکتا ہوں؟ تو کہا ہاں، پاؤں کو بھی چوم لیا۔ پھر آخر میں وہ آدمی کہتا ہے حضور اگر آپ اجازت دو تو کیا میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، جھکا صرف اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ لیکن آگے جو حضور نے فرمایا وہ سننے لائق ہے، میری ماں بہنیں غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب سجدے سے انکار کر دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اس آدمی سے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہہ دی کہ خدا کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کا سجدہ کرنا۔ تو یہ ہے شوہر کا مقام، آپ کے ہسبینڈ کا مقام یہ ہے میری ماں اور بہنوں۔ اس لیے اپنے شوہروں کی تعظیم کرو،
शौहर के सामने जबान दराजी मत करो, शौहरों की इज्जत करो और शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवी के अच्छी तरीके से हुकूक अदा करें। अगर इस तरीके से, इस्लामी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताई बातों पर अमल करेंगे तो आपका घर जो है वो हमेशा सुकून और शांति से भरा रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज अपने जितने भी पीरान इज़ाम है, जितने भी आलिम है, जितने भी मुफ्ती है, उनके पास लोग आते हैं तकलीफें लेकर के कि हमारा बच्चा नाफरमान है, हमारा बेटा नाफरमान है, हमारी बेटी हमारी सुनती नहीं है। आप कुछ तावीज दे दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। मैं कहता हूं जब शादी नाच गाने से होगी, जब शादी डांस से होगी, सब शादी डिस्को से होगी, जब शादी इस्लामी तरीके के खिलाफ होगी तो क्या बच्चे नेक पैदा हो सकते? वो तो फिर नाफरमानी पैदा होंगे। नाच गान के साथ, डिस्को और बाजे के साथ, पटाखे के साथ अगर शादियां करोगे तो फिर औलाद नेक पैदा हो ऐसी उम्मीद मत रखिए। अगर आप अपनी औलाद को नेक चाहते हैं तो इस्लामी तरीके से आप निकाह कीजिए और इस्लामी तरीके से निकाह कीजिए, फजूल खर्ची न कीजिए, गैर शरई बातों को अपनी शादियों में निकाह में शामिल न कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया निकाह को आसान बनाओ और जिना को मुश्किल बनाओ। लेकिन आजकल माहौल ये है जिना करना आसान हो गया और निकाह करना मुश्किल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे हाशमी कमेटी के जिम्मेदार गनी भाई, हारून भाई, हनीफ भाई ताज और दीगर जितने भी वॉलंटियर हजरात थे उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल की गहराइयों से उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको दीनी काम का जज्बा अता फरमाए। और हमारे फैज़ बाबा तशरीफ़ लाए जिन्होंने निकाह पढ़ाई, गवाहान जो है दिलावर भाई, कासिम भाई, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस काम में, नेक काम में आपने हिस्सा लिया। और दीगर जितने भी सखी दाता यहाँ पर मौजूद हैं और जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब दुआ होगी, उसके बाद कुछ आगे का प्रोग्राम होगा। हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा